آگے چلتے ہیں جی. اب دیکھیں وہ وہاں کے لوگوں نے ویلکم کیا محمد بن قاسم علیہ رحمہ راجہ داہر کو واصل جہنم کر کے. اب آگے مہمات کی طرف جاتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ کون کون سے علاقے, تھوڑا سا میں نے ذکر کیا لیکن آپ ڈیٹیل میں بتائیے, اور پھر کس طرح وہ اسلام کے زیر نگیں آئے, اور خاص طور پہ وہاں پہ جو کام ہوئے وہ کون کون سے ہوئے, اور وہی بات ہے کہ بنیادی طور پہ جو پورا ایک ویژن تھا محمد بن قاسم کا, وہ ذرا کلیئرٹی کے ساتھ. سر سب سے پہلی چیز تو سر نے بہت اچھی بات آپ ڈیٹیل میں بتائی کہ کس طرح ارور میں گئے اور کس طرح وہاں فتوحات کی. میں تھوڑا سا ایک واقعہ وہاں سے پہلے بتاؤں پھر آگے کی طرف چلتا ہوں کہ وہ جو رات کا وقت تھا نا, جب محمد بن قاسم کی فوج نے اور سب لوگوں نے پل بنایا اور وہ کشتیوں کا ایک پل بنایا گیا, تو وہ بڑا ہی ایک سینسٹیو ٹائم تھا. وہ اس لیے سینسٹیو ٹائم تھا کہ وہاں پر سپائنگ ہوا کرتی تھی. راجہ داہر کو جب یہ انفارمیشن ملی کہ مسلمان جو کشتیوں کا ایک پل بنا کر وہاں سے آ رہے ہیں, تو اس نے پراپر طریقے سے وہاں پر جو وہاں کا لوکل جرنیل تھا اس کو حکم بھیجا اور وہاں پر فوج کشی کرنے کا حکم دیا. مسلمانوں نے وہاں پر تیروں کی ایک بارش کر دی اور پوری جنگی حکمت عملی کے تحت وہ ارور میں داخل ہوئے. اس کے بعد اگلے دن جب جنگ کا آغاز ہوا تو وہی تمام کے تمام معاملات کیے گئے. جس طرح جو ایک تو بڑی منجنیق ہوتی ہے, جس طرح عروس نامی ایک منجنیق تھی, ان 5 منجنیقوں میں سے جس نے پھر ہٹ کیا تھا اس وقت وہاں پر دیبل میں وہ بدھ مت کے مندر اور وہ سیفرون کلر کے جھنڈے کو. یہاں پر بھی کیا کیا گیا کہ چھوٹی چھوٹی جو تیروں کے اوپر آگ لگا کر راجہ داہر کو ماری جاتی تھی, کیونکہ ان ہاتھیوں کے اندر ایک کیج بنایا گیا تھا جس کے اوپر اس کی سیٹ رکھی گئی تھی, اور اس لوہے کے کیج کے اندر راجہ داہر صاحب کے 2 کنیزیں موجود تھیں. ایک اس کو پان کھلاتی تھی, دوسرا اس کو پنکھا جلتی تھی اور اس کو تیر پکڑاتی تھی. تو اس میں پوری منظر کشی کر کے آپ کو بتا دوں, اس میں سے بھی پھر ایک جب تیر اندر جا کے لگتا ہے, ہاتھی کو آگ لگ جاتی ہے, اندر وہ جو لوہے کا بنا ہوا کیج ہے وہ گرم ہوتا ہے, ہاتھی آگے کی طرف نکلتا ہے, پانی میں بیٹھ جاتا ہے, وہاں سے راجہ داہر پھر مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے. اب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. جب یہ جہنم واصل ہو گیا, اگر آپ نقشے میں پرانے نقشوں میں بھی دیکھیں تو جو نارتھ کی طرف جب ایکسپیڈیشن کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پر جو حیدرآباد کا علاقہ آتا ہے, اس کے بعد اوپر کی طرف نارتھ ایسٹ میں سیون شریف کا علاقہ جو آج کا موجودہ سیون شریف ہے, اس سے پھر تھوڑا سا اوپر کی طرف جاتے ہیں تو الور کا ایک علاقہ آتا ہے اور اس کے ساتھ ملتان کا علاقہ الور بھی کہلاتا ہے. بالکل. اب یہ 4 علاقے جو ہیں بڑے سینسٹیو اور بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ 4 علاقے سینسٹیو اور امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں ملتان تک کا جو راستہ ہے وہ سینسٹیو اس لیے ہے کہ ملتان ایک دوسرا بڑا گڑھ تھا ہندو مذہب کا, اور وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں ہندو مت کے ماننے والے تھے. لیکن محمد بن قاسم جب تک ملتان پہنچتے ہیں اس سے پہلے محمد بن قاسم کی شہرت وہاں تک پہنچ جاتی ہے. یعنی محمد بن قاسم جو ہے ایک فاتح تو ہیں لیکن ایک رحم دل بھی ہیں. ابھی آپ نے ایک لفظ کا انتخاب کیا تھا, امان. محمد بن قاسم نے 2 کیٹیگریز میں جو ہے نا پیس ٹریٹیز کی تھی. ایک کو کہتے ہیں صلح اور دوسرے کو کہتے ہیں امان. وہ تمام لوگ جو جنگ کے لیے نہیں آتے تھے اور سرنڈر کر دیا جاتا تھا, ان کو جان کی امان دی جاتی تھی, مال کی بھی امان دی جاتی تھی, ان سے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کا جزیہ لیا جاتا تھا. اور دوسری طرف جو جنگ کے لیے آ بھی جاتے تھے, اگر جنگ کے کسی حالت میں وہ سرنڈر کر دیتے تھے تو ان سے پھر صلح کی جاتی تھی. اسی سلسلے میں جب محمد بن قاسم کی یہ شہرت اوپر تک پہنچی تو ملتان میں 2-3 گروپس بن گئے. ایک گروپ ہندوؤں کا یہ چاہتا تھا کہ پہلے ہی امان لے لی جائے, لیکن دوسرا گروپ ایسا نہیں چاہتا تھا. تو پھر یہاں پر بھی محمد بن قاسم نے قتل و غارت نہیں کی, میسیکرنگ نہیں کی, یعنی خون ریزی سے آپ باز رہے, دین حق پہ چلتے رہے. آپ نے ملتان کا پانی بند کر دیا. جب ملتان کا 7 دن کے لیے پانی بند ہوا, وہ لوگ آئے اور ملتان کے قریب ہی بڑے بڑے ان کے جو گھر بنے ہوئے تھے, وہاں کے جو بزنس مین اور مرچنٹ تھے, انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کی, اور اس ٹریٹی میں صلح بھی کی گئی, امان بھی دیا گیا. اور اس کے بعد ایک بہترین دور جو شروع ہوتا ہے, جس کا ذکر پھر آپ ویسٹرن بکس میں بھی پڑھتے ہیں, مسلم کے ہاں بھی پڑھتے ہیں, عرب کے ہاں بھی پڑھتے ہیں, کہ پراپر کلچر جو ہندو مذہب کا تھا وہ سنبھالا گیا. یہاں میں خصوصی بات کرنا چاہوں گا, یاد رکھیے گا دنیا کا وہ ریجن جو میسیکرنگ کے ساتھ, کلنگ کے ساتھ, بربریت کے ساتھ فتح کیا جاتا ہے,
اس قوم کی نسل کشی کی جاتی ہے. محمد بن قاسم جب وہاں جاتا ہے, باب السندھ میں جاتا ہے, اسلام داخل ہوتا ہے, ایڈوینٹ آف مسلم ان سندھ ہوتا ہے, تب بھی مسلمان مائنورٹی میں ہیں. اور آج بھی اگر دیکھ لیجئے اس پورے پاکستان انڈیا کو اور اس پورے ریجن کو نقشے میں اگر غور سے دیکھیں تو آج بھی ہم میجورٹی میں نہیں ہیں. اس کا مطلب ہم نے جینز کی, ہندوؤں کی, بدھسٹ کی اور ڈیفرنٹ کاسٹ کے لوگوں کی لیکن سب کانٹیننٹ ویسے اگر آپ بات کریں سب کانٹیننٹ, لیکن ہم نے ان کی قتل و غارت نہیں کی. لیکن اگر آپ سب کانٹیننٹ کی ویسے بات کریں ٹوٹالٹی میں اگر 1.5 ارب کی آبادی پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجیے اس کا 40% حصہ جو ہے آپ کو. لیکن سر جو ہم پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے قتل و غارت کی ہے, اگر قتل و غارت کی ہوتی, آخر میں فائنلی 2 جملے کہ اب یہ ظاہر ہے ملتان سے ہوتے ہوئے جو ہے پھر آپ آگے گجرات کو چلے جائیں, کشمیر چلے جائیں. اچھا پھر آپ جب ادے پور تک پہنچتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے جو ہے وہ اپنا معزول کر دیا جاتا ہے اور واسط میں آپ کو قید کر دیا جاتا ہے. اصل اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ سلیمان بن عبد الملک جو ہے یہ obvious سی بات ہے ولید کا چھوٹا بھائی ہے. ان کے کچھ خاندانی مسائل ایسے چل رہے تھے کہ محمد بن قاسم کی پرسنالٹی کو ڈس لائک کیا جاتا تھا. یہ ایک پرسنل ایشو تھا, نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشو تھا, نہ محمد بن قاسم پہ کوئی الزام لگا تھا, نہ کوئی ایسی انکوائری سامنے آئی تھی. حجاج کا تھا, حجاج کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو بخش کیا گیا, بالکل ایسا کیا گیا. لیکن ایک آخری جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جب محمد بن قاسم کو پکڑا گیا اور بیڑیاں پہنائی گئی تو محمد بن قاسم نے ایک بڑا خوبصورت عربی کا شعر کہا, اس کا اردو ترجمہ ہے. اس نے کہا ہائے وہ نوجوان جو اسلام کی زینت تھا, جو لڑتا تھا, جو بہادر تھا, اس کو پکڑا گیا. ہائے اتنا بہترین دور جو آگے آنے والا تھا, اب اس کا کیا بنے گا. یعنی اس وقت بھی اسلام کی تکلیف تھی. ان اشعار کا ترجمہ اس طرح سے تھا کہ مجھے یہ لوگ کھو بیٹھے اور کیسے بڑے جواں مرد کو کھو بیٹھے جو جنگ کے دن اور سرحد کی حفاظت کے لیے کام آیا کرتا تھا.